السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک۔ عید کی چھٹیاں اور تھوڑا سا گھومنا میں کافی ٹائم نکل گیا، اس لیے کچھ دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ ملاقات جو ہے پھر دوبارہ شروع رہے گی۔ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک ڈائمینشن ہے جس پہ میں نے آپ بات کرنی ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں صرف ایک ہی بحث ہے، وہ بحث یہ ہے کہ عام انتخابات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب کا تو مطالبہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ جناب آپ عام انتخابات کریں، اور ایک پاکستان کو ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے انتخابات کی ضرورت نہیں، ہم اپنا ٹینیور پورا کریں گے۔ میں آپ کو یہ خبر یہ دے رہا ہوں، جو ایک اسیسمنٹ دے رہا ہوں، ایک سینسیبل بات جو ہم اس پہ ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ بھائی عام انتخابات کب ہوں گے، یہ فیصلہ IMF کرے گا۔ یہ فیصلہ نہ عمران خان کرے گا، نہ شہباز شریف کرے گا، نہ PMLN کرے گی، نہ زرداری کرے گا، نہ کوئی اور کرے گا۔ یہ فیصلہ اپنا IMF کرے گا کہ پاکستان میں الیکشن کب ہوں گے۔ وہ کس طرح ہوگا اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں اس پروگرام اپنا آگے جا کے آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ مگر اس وقت جو سچویشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے، وہ بڑی سمپل ہے۔ عمران خان پاپولر ہے، یہ میری رائے ہے، میں پسند کروں یا نہ کروں جس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں عمران خان کی پاپولیرٹی پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ اسی طرح جو حکومت آئی ہے اس پہ جو تناؤ ہے، پنجاب کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، وہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ تو جو 17 جولائی میں ہوا ہے وہ چھٹی ان کی ہوگی۔ مگر جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو اس وقت موجودہ حالات میں جو پولیٹیکل سے بڑا اکنامک چیلنج ہو چکا ہے، وائی میں کیوں کہنا چاہ رہا ہوں، میں کیوں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں یا کیوں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ پاکستان کا جو فیوچر آف الیکشن ہے اور جو اگلی حکومت کا جو فیوچر ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے، وہ IMF کے ہاتھ میں ہے۔ اور کس طرح ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اس طرح بتاتا ہوں کہ پہلے خان صاحب کی ذرا پرسنالٹی کا ایک جائزہ لے لیں تھوڑا سا، کیونکہ ان کا کیا خیال ہے، ان کا موقف کیا ہے۔ وہ ان کا موقف یہ ہے کہ بھائی میں تو بڑا زبردست مشکل حالات میں، کرونا میں بڑی خراب اکانومی مجھے دے کے گئی تھی، مسلم نو تباہ و بربادی ہوئی تھی، اور میں نے آگے بڑی مشکل جنگ کی، میں ایک ایماندار ہوں، میں اچھا ہوں۔ یہ ان کا جو سارا کلیم ہے آپ کے سامنے ہے۔ ان کا ایک کلیم ہے کہ وہ ایک مدینے کی ریاست کی طرح انہوں نے کوشش کیا پاکستان کو چلانے کی، کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی لوٹ مار نہیں کی، اور یہ سچ بھی ہے۔ عمران خان کی ذات تک ابھی تک کوئی سکینڈل نہیں ہے۔ وہ گڑیاں شڑیوں کی جو بات کی جاتی ہے، میرے خیال میں اگر انہوں نے پیمنٹ کر کے، اگر پیسے دے کے انہوں نے توشہ خانہ سے گڑیاں لے کے بیچی ہیں، تو میرا خیال ہے وہ اخلاقی طور پہ آپ کی مرضی ہے، آپ ان پہ تنقید کریں، وہ لیگل ان کا حق ہے، وہ اپنا خرید کے بیچ سکتے ہیں۔ تو میں بات کہاں سے کہاں چلی گئی، واپس آتے ہیں IMF پہ۔ خان صاحب کا جو اپنا مسئلہ ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کی جذباتیت جو ہے، جو ان کی پولیٹیکل سٹینڈ ہے، وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ مگر میں ان کی اکنامکس پہ جو 3.5 سال میں اس کا بڑا چھوٹا سا ایک مختصر جائزہ لینا چاہ رہا ہوں، جس پہ مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کے اگلے الیکشن میں کیا ان کی کیا پروگرام ہے جس میں IMF کا ذکر ہوگا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ خان صاحب نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو پھر وہ حکومت میں آگے تو انہوں نے 100 روزہ ایک پلان دیا کہ پہلے 100 دنوں میں میں یہ کر دوں گا۔ وہ اس میں اکنامک ریفارم اصلاحات بھی تھی، اور اس کے ساتھ میاں ایک عاطف تھے، وہ امریکہ میں پاکستانی ہیں، تو انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک بہت سونے کی ایک چڑیا آ گئی ہے، وہ بندہ بہت ذہین ہے، وہ معیشت کو سمجھتا ہے، میں اس کو بھی لے آؤں گا، اور اس کے پاس سارے سیکرٹ ہیں۔ تو ایک دم پتہ لگا اس پہ کوئی ان کے جو ان کی کوئی ریلیجس کوئی ایسی اپنا وابستگی نکلی جس پہ خان صاحب نے ان کو کانٹا لگا دیا۔ 100 دن بھی ان کے گزر گئے، پھر ان کا جو IMF کے پاس نہ جانے والا جو اعلان تھا، بعد میں اس ملک میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ IMF کے پاس جائیں، خدا کے لیے جائیں، مہنگائی کا سیلاب آ گیا، ڈالر کم ہو گیا، جو اس طرح کے آج حالات ہیں، اس طرح اس سے چھوٹے حالات تھے مگر رولا شولا یہی پڑ گیا۔ اور اسد عمر جو ان کے ارسطو تھے، جن کا بڑا زبردست پلان تھا، 22 سال کی پلاننگ تھی PTI کی، اندر سے کیا نکلا، پھر آپ تھک آگے آپ IMF کے پاس گئے، اور جو 3.5 سال میں آپ کی جو اکنامک مینجمنٹ تھی اس کا مختصر کرکس یہ ہے کہ آپ نے 4 وفاقی وزیر خزانہ بدلے، آپ نے 5 سیکٹری فنانس بدلے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا پلان کیا تھا، آپ کا ویژن کیا تھا۔ یہ میری رائے، آپ ایسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ تو پھر الٹیمیٹلی خان صاحب IMF کی نظر ہی ہوئے، اور IMF ہے کیا، چلتے چلتے یہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں۔ IMF سے مطلب ہے کہ IMF ایک بینک ہے، ایک ادارہ ہے جس کے میں امریکہ کا حصہ ہے، کئی امیر ممالک کا حصہ ہے، وہ اس میں پیسے ڈالتے ہیں اور یہ بیل آؤٹ آپ کو پیکیج دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اتنی، مجھے شرم آ رہی ہے یہ بات کرتے، دنیا میں ہم جیسے کوئی شاید ہی کوئی کیا میں لفظ استعمال کروں، کوئی ملک ہوگا جو 23واں کوئی 22 ہم ان سے بیل آؤٹ لے چکے ہیں۔ 22 دفعہ ہم IMF کے پاس گئے ہیں کہ بھائی ہمیں قرضہ دے دو، اس لیے کہ ہم نے پہلا قرضہ اتارنا ہے۔ دنیا میں ملکوں نے لیا مگر 1 یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ اتنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ قرضہ اتار کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ ہم نے مسلسل یہی کام کیا ہے، اسی لیے میں اس عمران خان پہ بھی یہ چڑھائی کر رہا ہوں کہ جناب بھائی آپ کا تو اپنا بھی ریکارڈ وہی ہے جو سارے سب نے کیا۔
مجھے تو کوئی فرق نہیں نظر آیا, آپ بھی IMF کے پاس گئے. اب آتے ہیں یہ حکومت. اچھا جی, یہ حکومت کا ایک بہت بڑا ایک انہوں نے علم اٹھایا ہوتا, سر کھا گیا ہمارا, یہ جی ان ایکسپیرینس ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے, یہ انڈر 19 ہے, ہمارے پاس بڑا وی این ہے, ہمارے پاس بڑا بی این ہے. میں زور آج ہمارا جو ویلاگ اس میں اکانومی پہ بات ہی کریں گے. اب بھی یہ شہباز شریف صاحب آ گئے, یہ کوئی 2-3 دفعہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ اپنا پنجاب کے, ان کے بھائی 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں, پورا ایکسپیرینس یہ وہ کر کے اب صرف یہ 3-4 مہینے میں جو انہوں نے پاکستان کا حل کر دی وہ آپ کے سامنے ہے. بس 5 چھوٹی چھوٹی میں آپ کو باتیں کروں گا, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں گئے ہیں. 8000 میگا واٹ تو بجلی کا آپ کے پاس ڈیفیشنسی ہے, یعنی کہ 8000 میگا واٹ کی بجلی کی کمی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو لوڈ شیڈنگ کا خطرہ ہے. عذاب ہے, خطرہ نہیں, میں نے غلط لفظ استعمال کیا, لوگوں پہ عذاب ہے. اور مزے کی بات ہے, اتنی مہنگی بجلی جس کی وجہ سے 2500 ارب روپے کا قرضہ ہے حکومت پہ سال کا, میں بتا رہا ہوں. اس قرضے کے بعد اتنی مہنگی بجلی لے کے ہم 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. 8000 میگا واٹ کا ہمارا شارٹ فال ہے. یہ جو تجربہ کار حکومت آئی ہے, جو بڑی سمجھدار حکومت آئی ہے. اور ان کا دوسرا جو انہوں نے کمال کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈالر تقریباً 48 تقریباً 50 روپے ڈالر, یہ جب سے شہباز شریف کی حکومت آئی ہے, اپریل مئی جون ابھی جولائی ختم نہیں, یعنی کہ 3 مہینوں میں انہوں نے فنا کر دیا. میرا نہیں خیال پاکستان کی پوری تاریخ میں 50 روپے ڈالر کی قیمت میں صرف اس لیے اضافہ ہوا ہے, یہ صرف ان دنوں میں, یہ ریکارڈ ہے. اگر میں ڈیٹیل آپ کو نہیں تھا, ریکارڈ اضافہ ہوا ہے 100 روپے کے قریب پیٹرول کا, اور اس میں یہ بڑی مہربانی کر دی, 100 کے اضافے کے بعد 18 روپے واپس لے لیے. اسی طرح ریکارڈ بجلی مہنگی ہوئی ہے. مطلب کوئی لفظ ہے ہی نہیں ہے میرے پاس. میں آپ کو جو بھی ڈیٹا دوں گا نا, اس دور میں وہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت سب سے زیادہ ذلیل ہوئی ہے. بجلی ایکسٹریملی مہنگی ہوئی ہے. جو عام انسان کے مسئلے ہیں, بے روزگاری کہہ لیں, اور مہنگائی کا تو اتنا عذاب ہے کہ یہ خود مانتے ہیں, جتنے نیوٹرل آبزرور ہیں وہ کہتے ہیں 20% ہے, اور جو سمجھدار لوگ ہیں جو اکانومی کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی وہ 30% سے زیادہ ہے. اس کا عام مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 100 روپے کی کوئی کھانے پینے کی چیز آج لی ہے نا, تو اگلے ہفتے وہ 130 روپے کی ہوگی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور یہ بھی IMF کے رحم و کرم پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اندر سے جو باہر سے بڑا شور ڈالا ہے, سیاست, کرپشن, لوٹ مار, یہ وہ. اب میں آنے لگا ہوں وہ اس پوائنٹ کی طرف کہ کس طرح IMF فیصلہ کرے گا. اب اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ پنجاب کے ان الیکشن سے یہ میسج IMF کو چلا گیا کہ یہ حکومت پاپولر نہیں رہی, یہ زندہ رہے گی کہ نہیں رہے گی, یہ ان کو کویشچن ہو گیا. اور یہ آپ یہ مت سمجھیں کہ ان کی آنکھیں بند ہیں, ان کا کان بند ہے. IMF ہم سے زیادہ سمجھدار ہے, وہ ہم کو زیادہ جانتا ہے. اور ایک تو ان کو پاکستان میں پولیٹیکل چینج کا پتہ چل گیا. دوسری جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو عملے کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے, گفتگو ہوتی ہے, وہ کامیاب ہو چکی ہے. وہ آپ کو لون دینے کو تیار ہیں, ساری چیزیں اگری ہیں. مگر 26 اگست کا دن ہے, یہ وہ دن ہے جو فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں الیکشن کب ہوں گے. یہ میں جو میرا اصل پنچ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 26 اگست کو ان کا بورڈ بیٹھنا ہے. ان کے جو ملازم ہیں, جو سٹاف, انہوں نے کہنا جی کہ ہمارے پاکستان سے نیگوشیشنز ہو گئی ہیں, اور اس وقت پاکستان کی یہ تازہ ترین صورتحال ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ شہباز شریف یہاں پہ رہے گا, یا نواز شریف یہاں پہ رہے گا, یا یہاں فلاں حکومت آئے گی. اب پوائنٹ کیا ہے, وہ کس طرح ہوگا, وہ اس طرح ہوگا کہ اگر وہ آپ کو تقریباً $1.5 بلین, $2 بلین آپ کو کس 26 اگست کو آپ کو مل جاتی ہے, اینڈ آف اگست تو آپ کو سانس مل جائے گا. یہ اس طرح کا جو ڈالر فری فال ہوا ہے تھوڑا سا کنٹرول ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی وہ جو ہماری پرانی فقیروں والی عادت ہے, ایک دوست ہے اس نے $1 بلین دیا, جو آج وہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب بھی بتا رہے تھے, ایک دوست نے اس نے کہا میں $2 بلین کا آپ کو تیل دے دوں گا. جو ہی جو $2.25 بلین آپ کو 26 اگست کا لفظ آپ یاد رکھیں, اس اگلے مہینے کے اینڈ پہ اس دن اس بورڈ نے یہ فیصلہ کرنا کہ ہم نے پاکستان کو پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے. اگر وہ پیسے دے دیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو اضافی پیسے بھی مل جائیں گے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا, باقی سارے جو دیگر دوست ہیں دوسرے ممالک, اس میں ورلڈ بینک بھی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے, اور دیگر ادارے بھی ہیں. تو یوں کسی بھی حکومت کو, اگر شہباز شریف کی حکومت ہو, جو میں باٹم لائن آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ IMF کے پیسے دینے سے یہ چیز سمجھ آئے گی کہ کیا وہ پیسے اگر شہباز شریف کو مل گئے تو وہ سمجھ لے وہ محفوظ ہو گیا, وہ سٹیبل ہو گیا. اسی طرح اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جناب ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے موجودہ حالات سٹیبل نہیں ہیں, پاکستان کی حکومت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے, ہمارے خیال ہم آپ کو پیسے نہیں دیتے, تو اس کا مطلب وہ آپ کو کہنے کہ بھائی الیکشن کرائیں اور الیکشن کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے. تو انڈائریکٹلی میں یہ ثابت کہنا یہ چاہ رہا ہوں. افسوسناک بات یہ ہے کہ جو ملک, جو فرد, جو قوم مالی طور پہ ڈپینڈنٹ ہوگی, جو پیسے لے کے زندہ رہے گی,
جو ادار سے زندہ رہے گی اس کے سیاسی فیصلے وہ خود نہیں کر سکتی. یہی میرا آرگومنٹ ہے کہ پاکستان نے کیونکہ ادار سے چلنا ہے, یہ ہماری ریاستی مشینری ہمارے سیاستدانوں نے فیصلہ کیا ہے. 22 دفعہ ہم IMF کے پاس جا چکے ہیں اور اس بار بھی ہمارے الیکشن کب ہوں گے یہ فیصلہ کرے گا ان کا قرضہ. وہ قرضہ دیتے ہیں اس کا بھی ایک مطلب ہوگا, اگر وہ قرضہ نہیں دیتے اس کا بھی ایک مطلب ہوگا. اس لیے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ انڈر ہینڈ پاکستان کی ریاستی مشینری کو یہ میسج دیں گے کہ ہم پیسے کس کو دیں گے, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں اور وہ الیکشن کے نتائج بھی آپ اس سے سونگ سکیں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں کیا ہوگا. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.